آج محترم چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں 9 مقدمات تھے، جس میں شیخ سہیل صاحب ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے اسلام آباد کی سیشن ڈویژن میں 7 پری اریسٹ بیلیں چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں نظر بند ہونے کی وجہ سے عدم پیروی پہ خارج کر دی تھی، جس کے اگینسٹ فوجداری نگرانی ہم نے دائر کی تھی، جس پہ آج سماعت ہوئی اور فاضل چیف جسٹس صاحب نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ اس میں چند کیسز جو ہیں وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہیں جو ڈویژن بینچ کے سامنے لگے ہیں، تو لہذا جو فیصلہ ڈویژن بینچ کا ہوگا وہی سنگل بینچ میں فالو ہوگا۔ آج ہی چیف جسٹس صاحب کے سامنے میں نے سائفر کیس میں جو لا منسٹری کی نوٹیفیکیشن ہے، جس میں انہوں نے مقدمے کی سماعت اسلام آباد سے اٹک جیل منتقل کرنے کا حکم کیا ہے اور جس کو میں نے چیلنج کیا تھا، اس پہ دلائل جزوی طور پہ ہوئے۔ عدالت کے سامنے میرا استدلال تھا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت وزارت قانون یا کوئی این او سی دے سکتی ہے یا وینیو کے چینج کر کے دوسرے صوبے میں ٹرائل کے احکامات صادر کر سکتی ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ جو پراسیکیوٹر صاحبان 3 پراسیکیوٹر ایف آئی اے نے انگیج کیے ہیں، بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، میں نے کہا کوئی ایک قانون کا حوالہ دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے اس میں عدالت عدالت جو ہے اس میں حکم امتناعی جو ہے صادر کر دے۔ تاہم عدالت نے یوں حکم کیا ہے کہ جو ابوالحسنات صاحب کی عدالت میں ضمانت جو پینڈنگ ہے اور جس کا انہوں نے اس ریٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی تنازع بنانے کی کوشش کی تھی، فاضل چیف صاحب نے آج حکم کیا ہے کہ اس ریٹ کے حوالے سے کوئی عدالت پریجوڈس نہیں ہوگی اور بیل پٹیشن کا جو ہے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گی۔ 12 تاریخ کے لیے وکیل سرکار اور استغاثے کے پراسیکیوٹر کی طرف سے استدعا پہ کارروائی ملتوی ہو گئی ہے۔ آج ہی اڈیالہ جیل سے اٹک جیل میں توشہ خانہ کیس میں رکھے جانے کے خلاف میں نے ریٹ دائر کی تھی، اس پہ بھی سماعت ہوئی۔ اس پہ جزوی سماعت پہلے ہو چکی تھی اور آج عدالت نے مکمل باز سماعت کی۔ اس ریٹ کی پینڈنسی کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سزا تھی وہ معطل ہو گئی، تو لہذا اس کا جیل میں سٹیٹس جو تھا وہ کنوکٹ یا قیدی کے بجائے انڈر ٹرائل پرزنر کا ہو گیا ہے، اور اسی لیے جیل کے جو رولز ہیں وہ اس پہ اب انڈر ٹرائل پرزنر کے رول کا اطلاق ہوتا ہے۔ رول 225 میں 2018 میں ترمیم کی گئی، جس کی روح سے 3 کلاسز بنائی گئی۔ اس میں ایک پولیٹیکل کلاس ہے، چیئرمین پی ٹی آئی پولیٹیکل کلاس میں فال کرتے ہیں۔ پرسوں بارش ہوئی، تیز ہوا چلی، چیئرمین پی ٹی آئی جس سیل میں تھے اس کا چھت ٹین کا بنا ہوا تھا، وہ ٹین گر گئی اور سارا رات بھر پانی اس کے سیل میں گرتا رہا۔ جو میٹرس تھی وہ پوری پانی میں ڈوب گئی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی رات کو نیند نہیں کر سکے۔ آج عدالت کو میں نے یہ بتایا کہ اڈیالہ جیسی جیل جو پاکستان میں 4تھے نمبر پہ ایک ایڈمنسٹریٹیولی اور انمیٹ کے حوالے سے سب سے بڑی جیل ہے، سب سے سیکیورڈ جیل ہے، جس میں اے بی اور پولیٹیکل کلاس کی فیسیلیٹیز ہیں، جس میں اپنا اسپتال ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں۔ چونکہ یہ فیسیلیٹیز چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈینائی کرنی ہے، تو اس وجہ سے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے اٹک جیل جو ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ اس پہ ویلاگ کیا تھا سمیع ابراہیم نے، ان کی زندگی کو جو ہے شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے فوراً سے پیشتر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ عدالت نے دونوں طرفین کی بات سننے کے بعد مقدمے میں حکم ریزرو کر لیا ہے۔ امید ہے 1-2 ایام میں یہ فیصلہ آ جائے گا۔ آج ہی آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کی طرف سے جو کیسز 3 ایم پی او کے میں نے چیلنج کیے تھے اس پہ سماعت ہوئی۔ بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے۔ آج کی سماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد کی حکومت
یعنی جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد کی، جو چیف کمشنر کے نام سے عموماً جانی جاتی ہے، یہ 1980 میں اس وقت کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ایک حکم نامہ صادر کیا تھا اور ایک چیف کمشنر کو کچھ اختیارات دیے تھے، لیکن بعد میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی گئی اور اب جو ہیں اسلام آباد کے تمام ایگزیکٹو، انتظامی اور لیجسلیٹو معاملات وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ تو لہذا آج یہ انکشاف ہوا کہ جو AMPO کے تحت جو احکامات ڈپٹی کمشنر صادر کر رہا ہے، وہ قانون 1965 میں بنا تھا، جب اسلام آباد بنا ہی نہیں تھا، نہ اسلام آباد کا کوئی انتظامی ڈھانچہ تھا، نہ کوئی اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر تھا، نہ کوئی ضلع تھا۔ تو لہذا یہ اختیارات کب DC اسلام آباد کو کس نے تفویض کیے، اس کا جواب ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر اسلام آباد آج عدالت میں نہ بتا سکے۔ اس پر عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا، اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہے، امائکس کیوری مقرر کیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کے خود ساختہ اختیارات 3 MPO کے تحت پابندی لگا دی ہے کہ اب وہ اسلام آباد میں کسی بھی شہری کے خلاف، کسی بھی آدمی کے خلاف 3 MPO کے تحت اختیارات ایکسرسائز نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی چیف کمشنر پہ قدغن لگا دیے کہ وہ اب کوئی اختیارات تفویض بھی نہیں کرے گا۔ آج ہی میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا، جس پہ عدالت نے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ شاندانہ گلدار کے موبائل ابھی تک واپس نہیں کیے گئے ہیں، جس پہ SSP آپریشن نے کہا کہ میں جلد ہی ان کی واپسی کے احکامات جاری کر دوں گا۔ جی کوئی سوال ہیں تو میں حاضر ہوں۔ صاحب آپ کو عمران خان کے ساتھ ملنے کی اجازت؟ جی مجھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں۔ آج میں نے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، حکام موجود ہیں، ان کو ہدایت دے، تو چیف صاحب نے وکیل سرکار کو ہدایت کی ہے کہ میری ملاقات کل کے لیے فیسیلیٹیٹ کرا دیں۔ میں ان سے رابطہ کروں گا، اس کے بعد جو ہے کل میرا ارادہ ہے چیئرمین PTI سے ملاقات کا۔ سائفر کیس کے اہم سماعت ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی خان صاحب کی سائفر کیس میں؟ اور اس میں سر آپ نے دائرہ اختیار کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، کیا وہ درخواست آپ واپس لے رہے؟ اگر آپ واپس نہیں لیتے تو کیا اسپیشل عدالت میں کارروائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج یہی نقطہ میں نے عدالت کو گوش گزار کیا، ہائی کورٹ کو، کہ جو یہ ریٹ ہے، ریٹ کے پینڈنسی کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے اسے اتفاق کرتے ہوئے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ ریٹ کی پینڈنسی جو ہے اس کے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی بیل کی پٹیشن ڈیسائیڈ کر دیں۔ کہ آج محترم